ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ منورہ کے شیخ کبیر مقیم مدینہ، شیخ مدینہ، استاذ القرہ، استاذ ائمہ مسجد نبوی حضرت قاری بشیر صدیق رحمہ اللہ تعالی، جو ابھی 2 دن پہلے مدینہ منورہ میں انتقال کر گئے، اور بقی جنت البقی جس کو کہا جاتا ہے اور اس کے لیے دنیا تڑپتی ہے، اس میں دفن ہو گئے، اور امام مسجد نبوی نے ان کا جنازہ پڑھایا اور ان کو تدفین تک ساتھ گئے۔ یہ اتنے مقدس انسان تھے قاری بشیر صدیق رحمہ اللہ تعالی، جو عالم اسلام کی ایک عبقری شخصیت تھے، اور میرا ان سے کئی سالوں سے تعلق تھا، اور کم سے کم 15 سال پر محیط ہمارا یہ تعلق محبت کا اتنا مضبوط تھا کہ جب بھی مجھے ملتے تھے، فون کرتے تھے تو محبت سے دعائیں دیتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قریشی صاحب سلام، میں 1.5 مہینے سے بیمار ہوں، ہسپتال میں ہوں، اور اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ صحت دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا بھی اپنے امان میں رکھے، صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ۔ مراکش والوں کا سب کا میرے سلام کر دینا۔ جزاک اللہ خیر۔ کب آ رہے ہیں مدینہ، کب آ رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور شفقت فرماتے تھے، اور اپنے گھر کھانے پر لے جاتے تھے، اور اتنی دعائیں دیتے تھے کہ دل باغ باغ ہو جاتا تھا۔ ایسے اکابر ہمارے اب دنیا سے اٹھتے چلے جا رہے ہیں، اور اب ہم اتنے زیادہ جو ہے اکابر سے محروم ہوتے جا رہے ہیں کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو اللہ والے بچے ہیں ان کی قدر کریں۔ شیخ قاری بشیر صدیق رحمہ اللہ تعالی کی تعزیت میں اس وقت یہ بینکاک کی جامع مسجد ہے، آپ دیکھیے، اور ماشاءاللہ کتنی خوبصورت مسجد ہے۔ وہ ایسی مسجدوں کو بہت پسند کرتے تھے، اور ایسی مسجدوں کے لیے اکثر جو ہے وہ کہتے تھے ایسے خوبصورت مساجد بنائیں، اور وہ خود جایا کرتے تھے پوری دنیا میں، اور اس طرح جو ہے مساجد کی تعریف کیا کرتے تھے۔ تو یہاں سے میں ان کا تعزیت کے کلمات ادا کر رہا ہوں، کیونکہ میرا دل اس وقت بہت زیادہ غمگین ہے۔ ابھی مجھے چند دن پہلے میں موروکو میں تھا، میں نے ان کو بتایا کہ حضرت میں موروکو میں ہوں اور آپ کی صحت ناساز ہے، اور موروکو کا بادشاہ قاری بشیر صدیق رحمہ اللہ تعالیٰ کو باقاعدہ بلاتا تھا، اور اپنے محل کے اندر آپ سے تراویح میں قرآن پاک سنتا تھا، اور اتنی آپ کی تلاوت کو اللہ رب العزت نے مقبولیت دی تھی کہ آپ کے فین تھے بڑے بڑے بادشاہ۔ تو میں نے کہا میں موروکو میں ہوں، تو بڑی دعائیں دی، مجھے کہنے لگے میں بہت بیمار ہوں، اور آپ کب آ رہے ہیں مدینہ شریف؟ تو مجھے بار بار مدینہ کا بولتے تھے، لیکن میرے سفر ایسے، مصروفیت ایسی کہ میں نے مدینہ شریف کا مہینہ متعین کیا ہوا ہے، میں حاضری دوں گا روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ابھی چند دن بعد، تو مجھے کیا پتا تھا کہ وہ ہم سے جدا ہو جائیں گے۔ دل بہت زیادہ غمگین ہے، اور ان کی اتنی محبت تھی میرے دل میں، اور ان کے قلب میں میری اتنی محبت تھی کہ جب فون کرتے تو دعائیں 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 دیتے، اور لوگوں کو کہتے بھائی یہ ہے اصل راکی، یہ ہے اصل، اور لوگوں کو مجھے فون کرواتے کہ بھائی اس کے لیے آپ فکر مند ہوں، اس کے مسئلے کے لیے آپ کوشش کریں۔ تو ایسے بڑے محبتیں بانٹنے والے، شفقت بانٹنے والے ابھی بہت کم رہ گئے ہیں۔ آپ 1965 کے اندر پاکستان سے یہاں سے مدینہ منورہ گئے تھے، اور آپ یہاں مظفر گڑھ کے علاقے میں دیہات میں پیدا ہوئے، اور کس کو پتا تھا پاکستان کے ایک دیہات کے علاقے میں رہنے والا ایک بندہ اتنا مقبول ہوگا کہ اس کا شاگرد مسجد نبوی کا امام بن جائے گا۔ اب آپ کے 4 شاگرد مسجد نبوی کے امام تھے، اور جنہوں نے آپ سے قرات سیکھی، حفظ کیا، اور آپ کے ایک شاگرد تھے ایوب برمی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تلاوت سے عرب مبہوت ہو جاتے تھے، وہ آپ کے شاگرد۔ پھر آپ کے شاگرد ابھی مسجد نبوی کے امام ہیں شیخ حسین آل شیخ حفظ اللہ تعالی۔ پھر دوسرے آپ کے شاگرد ہیں، مسجد نبوی کے خطیب بھی ہیں اور امام بھی ہیں، شیخ صالح البدیر حفظ اللہ تعالی۔ پھر تیسرے آپ کے شاگرد ہیں، مسجد نبوی کے امام ہیں، وہ تراویح بھی پڑھاتے ہیں، شیخ محمد المختار حفظ اللہ تعالی۔
اور پھر آپ کے ایک شاگرد ہیں امام مسجد نبوی شیخ علی عبداللہ الجابر حفظ اللہ تعالی، 4 امام تو آپ کے شاگرد ہیں مسجد نبوی کے، اور عرب میں آپ کے شاگردوں کی تعداد بکھری ہوئی ہے، دنیا میں اتنے آپ کے شاگرد ہیں، آپ پوری دنیا جاتے تھے، مجھے کئی بار کئی ملکوں سے رابطہ کرتے تھے، بیٹا ان کے لیے آپ دعا کریں، عمل کریں، علاج کریں ان کا۔ تو آپ بتائیں کہ اتنا مقدس آدمی کہ پاکستان کے سرزمین پہ پیدا ہوا، لیکن مسجد نبوی کے اندر ایک ستون تھا، جب آپ باب السلام سے داخل ہونے کے سامنے باب مکہ ہے، وہاں سے داخل ہوتے ہیں تو سامنے تھوڑے 3-4 ستونوں کے بعد ان کا ستون آتا ہے، وہاں 44 سال 44 ایئر آپ نے وہاں پر جو ہے بیٹھ کر قرآن عربوں کو پڑھایا ہے، بغیر تنخواہ کے، بغیر کسی معاوضے کے۔ سعودی حکومت نے آپ کی خدمات پہ آپ کو نیشنلٹی دے دی، آپ کو شہریت دے دی سعودیہ کی، اور 60 سال آپ نے تقریباً جو ہے قرآن پاک پڑھایا ہے، 44 سال تو اس ستون کے ساتھ پڑھایا۔ روضہ رسول کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے، ہم جاتے تھے، چمکتا دمکتا چہرہ دیکھتے تھے، ادھر سلام پیش کرتے تھے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ادھر آپ کی زیارت، اور پھر آپ سے محبت بڑی دعائیں لینا۔ آج ہم محروم ہو چکے ہیں اس چہرے سے، لیکن وہ چہرہ کامیاب ہو گیا، وہ قاری بشیر صدیق رحمہ اللہ تعالیٰ کامیاب ہو گئے، اور آپ جنت البقیع میں دفن ہو گئے، اور آپ اتنی آپ کو تھی، جب تشریف لاتے تو مجھے فون کرتے، میں آ گیا ہوں، اب پورا 10 دن آپ نے روز آنا ہے، مجھے ملنا ہے، میرے ساتھ کھانا کھانا ہے، اور پھر مجھے بار بار بلاتے تھے، پیار سے محبت سے ساتھ کھانا کھلاتے تھے۔ اور آپ کو اللہ نے ایک کمال دیا تھا کہ آپ لوگوں کو کہتے تھے قرآن پاک سے جڑو، اور قرآن پاک ہی کو زیادہ فوقیت دو، قرآن پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو فوقیت دو۔ آج المیہ یہ ہے، قرآن پڑھنے والے اور پڑھانے والوں کو کم سمجھا جاتا ہے، اور وہ کہتے تھے بخاری شریف حدیث کی کتاب ہے، بخاری شریف پڑھانے والا افضل ہے، لیکن قرآن پڑھانے والا اس سے بھی افضل ہے، چونکہ کتاب اللہ ہے یہ۔ تو اس لیے وہ مدارس میں جا کے کہتے تھے مدرسے والوں، قرآن پاک پڑھانے والے قاری کو اچھی تنخواہ دو، اس کو زیادہ عزت دو، قرآن پڑھنے والے بچوں کو زیادہ عزت دو۔ تو اس بات پر ان کا اکثر علماء کے ساتھ اختلاف رہتا تھا، کہتے تھے بھائی قرآن پڑھنے والے اور پڑھانے والے کو آپ زیادہ اہمیت نہیں دیتے پاکستان انڈیا میں۔ تو اس لیے وہ اکثر جو ہے لوگ کچھ ان سے نالاں ہوتے، غصہ ان کا سہتے ان باتوں کی وجہ سے، اور وہ بات بڑی صحیح کرتے تھے۔ قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے قرآن پاک پڑھا اور سیکھا، اور پھر آپ دارالعلوم کراچی کے اولین شاگردوں میں سے ہیں مفتی شفیع صاحب کے، اور مفتی تقی صاحب اور ان کے درمیان ایسی دوستی محبت تھی کہ میں کئی بار ان کے پاس بیٹھا ہوتا، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لاتے اور ان سے ہاتھ ملاتے اور ایک دوسرے کو وہ دم کر دیتے، اور پھر مصافحہ کر کے دم کر کے نکل جاتے، جدا ہو جاتے۔ میں نے بارہا دیکھا ان کی اور شیخ الاسلام حافظ اللہ تعالیٰ کی محبت کو۔ تو آپ بڑی مفتی رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کرتے تھے، جو پاکستان میں چند علماء ہیں کام کرنے والے جو صحیح بڑا کام کر رہے ہیں، ان کے یہ بہت قدردان تھے، اور مجھے تو بار بار کہتے تھے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں نا دنیا دار لوگوں میں اور بے طلبے لوگوں میں، اور قرآن کی دعوت، میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں۔ اور میں جب میرے یوٹیوب پہ ذرا سی کوئی اور چیز ایسی آ جاتی جو تھوڑی سی ان کو ناگوار گزرتی، مجھے واٹس اپ کرتے، بیٹا اس چیز کو ہٹا دو۔ تو کتنی محبتیں تھیں کہ سرپرستی بھی کرتے تھے، دعائیں، اور لوگوں کو کہتے تھے بھائی میرے ابھی شاگرد گئے ان کے پاس مدینہ شریف ملنے، علماء ہیں بڑے، تو میں نے کہا جائیں ان کو ملیں، تو ان کو کہنے لگا بھائی ان جیسے کام کرو، لالچ نہیں کرتے، دنیا داروں کے پیچھے نہیں پھرتے، تو ایسے عالم بنو۔ تو یاد رکھیے گا میرے بات کہ میں قاری بشیر صدیق رحمہ اللہ تعالیٰ اتنی باکرامت شخصیت تھے کہ لالچ نہیں کرتے تھے، لیکن ان کے گرد مکھیوں کی طرح مالدار لوگ چپکے رہتے تھے، اور حالانکہ وہ مزاج ان کا تھوڑا سخت تھا، لیکن علماء کے ساتھ تعلق، عوام کے ساتھ تعلق، دنیا داروں کی تربیت کرتے تھے، مالدار لوگوں کو سمجھاتے تھے، ان کو قریب کرتے تھے دین کے، اور لالچ نہیں کرتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کی قدر ہمیں کرنی چاہیے۔ اور آپ دیکھیے انہوں نے کہا میرا جنازہ میرا شاگرد پڑھائے گا، مجھے ان کا لاسٹ وائس بھی آیا تھا، وہ میرے پاس سیو ہے، میں آپ کو سنوا دوں گا اس کے آخر میں۔ تو آپ نے کہا صلاح البدیر امام اور خطیب مسجد نبوی کہ آپ جنازہ پڑھائیں میرا، وصیت کی۔ انہوں نے کہا استاد جی میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ پھر ان کا جنازہ ہوا مغرب میں مسجد نبوی کے اندر،
اور آپ کے شاگرد خطیب امام مسجد نبوی شیخ صلاح البدیر رحمت حافظ اللہ تعالیٰ نے پڑھایا۔ پھر آپ کو بقیع الغرقد جنت البقیع میں لے جایا گیا، وہاں دفن کیا گیا۔ تدفین میں شیخ صلاح البدیر خود موجود تھے، قبر میں اتارنے میں موجود تھے، اور قبر کے اوپر جب بعد میں دعا ہوئی، یعنی جو سورہ بقرہ کا پڑھا گیا، تو وہ خود شریک تھے۔ اتنی محبتیں خطیب اور امام مسجد نبوی آپ کے شاگرد ہیں، تدفین کر رہے ہیں، جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ یہ اعزاز اللہ نے ہمارے اکابر کو دیا ہے۔ علماء دیوبند کے اکابر ہمارے اکابرین کو پاکستانی تھے، لیکن اللہ نے کہاں بقیع میں قبر دے دی۔ اللہ ان کی کامل مغفرت فرمائے، ان کے شاگردوں کو، ان سے محبین کو، اور ان کے بچوں کو میں تعزیت کرتا ہوں، اور یہاں سے تعزیت کے کلمات کہتا ہوں۔ اللہ بقیع کی ہمیں بھی قبر عطا فرما، اور قاری بشیر صدیق رحمہ اللہ تعالیٰ کی شفاعت ہمیں عطا فرما۔ اللہ ان کو مقام جنت عطا فرما، اور صحابہ اہل بیت اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا فرما۔ جس طرح گنبد خضرا کے پڑوس میں قبر دی ہے، ایسے نبی کا پڑوس جنت میں بھی عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔